محترم ناظرین اظہار چینل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی قصصہم لعبرۃ لأولی الالباب، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک علیہ وسلم کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ محترم ناظرین اظہار چینل، آج میں تاریخ اسلام آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے ملک عرب کے تعلق سے بتایا گیا تھا، آج میں ملک عرب میں جو قدیم قومیں آباد تھیں ان کے تعلق سے آپ تک اپنی بات پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ملک عرب میں زمانہ قدیم سے سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد آباد رہی ہے۔ باشندگان عرب کو مورخین نے 3 طبقات میں تقسیم کیا ہے، یعنی عرب واحدہ، عرب عربہ اور عرب مستعربہ۔ کچھ مورخین نے صرف 2 میں تقسیم کیا ہے، یعنی عرب واحدہ اور عرب باقیہ۔ عرب واحدہ سے وہ قومیں مراد ہیں جو قدیم زمانے سے ملک عرب میں آباد تھیں، اور وہ سب کی سب ہلاک ہو گئیں۔ آج دنیا میں ان کی نسل اور ان کی کوئی نشانی نہ باقی رہی۔ عرب باقیہ سے وہ قومیں مراد ہیں جو ملک عرب میں پائی جاتے ہیں، ان کو بھی 2 طبقوں میں تقسیم کیا ہے، عربہ اور مستعربہ۔ عرب واحدہ ان کے مختلف قبائل تھے جن کے نام عاد، سمود، اوبیل، عمالقہ، تسم، جدیس، امیم، جرہم، حضرموت، عبد زحزح وغیرہ ہیں۔ یہ سب کے سب لاز ابن سام ابن نوح علیہ السلام کی اولاد تھے۔ ان کا تمام جزیرہ نما عرب میں دورہ تھا۔ ان لوگوں کی بعض عمارات اور آثار قدیمہ، بعض پتھروں کے ستون، بعض زیورات، بعض سنگ تراشیاں موجود ملتی ہیں، جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ لوگ اپنے زمانے میں خوب طاقتور اور صاحب روب و جلال رہے ہوں گے۔ ان قبائل میں عاد بہت مشہور قبیلہ ہے۔ عاد ابن اوس ابن ارسم ابن شام عرب کا سب سے پہلا بادشاہ تھا، اسی کے نام سے یہ قوم عرب مشہور ہوئی۔ اسی کے بیٹے شداد نے صحرائے عدن میں مدینہ ارم بنوایا، مگر آج اس کے باغ ارم کا کوئی نشان کہیں نہیں پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کے تعلق سے فرماتا ہے، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ کیا تم نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ تمہارے پروردگار عالم نے عاد ارم کے لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، جو ایسے قد آور تھے کہ جن کی جسمانی قدرت کے اعتبار سے دنیا کے شہروں میں کوئی مخلوق ان جیسی پیدا نہیں ہوئی۔ اسی قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام پیغمبر بن کر مبعوث ہوئے، لیکن اس قوم نے نافرمانی کی راہ اختیار کی اور عذاب الہی سے ہلاک ہو گئی۔ عرب عربہ یہ طبقہ قحطان کی اولاد سمجھا جاتا ہے۔ قحطان سے پہلے نوح علیہ السلام تک قحطان کے بزرگوں میں کسی کی زبان عربی نہ تھی۔ قحطان کی اولاد نے عربی زبان استعمال کی اور یہ زبان انہوں نے عرب باحدہ سے حاصل کی۔ عرب عربہ یا قحطانی قبائل میں بڑے بادشاہ گزرے،
اور تمام جزیر عرب پر یہی لوگ مستولی یعنی چھائے رہے۔ قحطانی قبائل کا اصل مقام اور قدیم وطن یمن سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے ملک یمن کی آبادی اور سرسبز و شادابی میں خاص طور سے کوشش کی۔ ملکہ بلقیس انہی میں سے تھیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی معاصر تھیں اور آخر میں ایمان لا کر آپ کی زوجیت میں داخل ہوئی۔ عرب مستعربہ اس طبقہ سے مراد بنو عدنان یا اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ یہ لوگ ملک عرب میں باہر سے آ کر آباد ہوئے، اس لیے ان کو عرب مستعربہ یا مخلوط عرب کا خطاب دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مادری زبان عجمی یا عبرانی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی والدہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب مکہ مکرمہ ملک حجاز میں چھوڑ گئے تو انہوں نے قحطان کے قبیلہ بنی جرہم سے جو مکہ مکرمہ میں آباد ہو گئے تھے عربی زبان سیکھی، اور آئندہ یہی عربی زبان آل اسماعیل علیہ السلام کی زبان ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 15 سال کی تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ کے فوت ہو جانے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ مکرمہ چھوڑ کر ملک شام کی طرف دوسرے مقام پر چلے جانے کا ارادہ کر لیا، مگر قبیلہ جرہم نے آپس میں مشورہ کر کے آپ کو اس ارادہ سے باز رکھا اور آپ کا نکاح عمارہ بنت سعید بن اسامہ بن عقیل سے خاندان عمالقہ میں کر دیا۔ آپ کا نکاح ہو جانے کے کچھ دنوں بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ گھر پر دستک دی، دروازہ کھلا۔ آپ کی جوزہ محترمہ عمارہ نے دروازہ کھول کر کہا کہ وہ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کے لیے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اسماعیل علیہ السلام سے میرا سلام کہہ دینا اور کہہ دینا کہ چوکھٹ بدل لیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شام کو گھر واپس آئے، اہلیہ محترمہ نے دن کا واقعہ بتایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام بتایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد بزرگوار کا اشارہ سمجھ گئے اور اپنے اہلیہ کو طلاق دے دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر دوسرا نکاح قبیلہ جرہم کی سیدہ بنت مزاز بن عمر سے کر لیا۔ ناظرین کرام، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون تھیں؟ یہ بادشاہ رقیون کی بیٹی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے ظلم اور اپنے خاص خاندان والوں کی مخالفت سے تنگ آ گئے تو اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر اپنے وطن بابل سے ہجرت کر کے مصر پہنچے۔ بادشاہ مصر نے آپ کی عزت و ناموس پر بدنیتی سے حملہ کرنا چاہا، لیکن اس کی نگاہ سے پردہ اٹھ گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ ٹھہرایا اور رخصت کے وقت اپنی بیٹی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ بیاہ دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ ان کے بطن مبارک سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور دوسری بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ آپ کے بطن مبارک سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی اولاد کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتی تھیں، اور ماں بیٹے دونوں ان کی نگاہ میں کھٹکتے تھے، چونکہ سوتن کا معاملہ کچھ عجب اور غریب ہوا کرتا ہے، اور یہی کشمکش تھی کہ جس کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام بچہ ہی تھے کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ وہ ان دونوں کو ان کی نگاہ سے دور کر دیں۔ اس لیے آپ نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے جا کر عرب میں مکہ مکرمہ میں آباد کر دیا۔ محترم ناظرین کرام، یہیں سے تعمیر کعبہ کا بھی معاملہ شروع ہوتا ہے۔ مکہ مکرمہ ایک شہر کا نام ہے جو مسلمانوں کے لیے بے حد مقدس و محترم ہے۔ اس شہر میں ایک جگہ ہے جس کو کعبہ کہتے ہیں۔ وہ مکان کی طرح بنی ہوئی ایک عمارت ہے، تقریباً 12-15 گز لمبی چوڑی ہے۔ اسی کو بیت اللہ بھی کہتے ہیں، اور اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔
اور اسی کے گرد اگرد 7 چکر لگاتے ہیں۔ اسی 7 مرتبہ گھومنے کو طواف کہتے ہیں۔ اس کے ارد گرد 4 دیواری میں گھرا ہوا بہت بڑا صحن ہے، اسی کو مسجد حرام کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا، لیکن اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ پھر خاص اسی جگہ پر ارشاد الہی کے مطابق حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی بنیادوں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام اس طرح شروع کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو جڑائی اور چنائی کا کام کرتے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر دیتے تھے، اور دونوں بزرگ ہستیاں رب سے یہ دعا کرتے جاتے تھے، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ جب دیوار کسی قدر بلند ہو گئی اور تعمیر کے کام میں دقت ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہو کر کام کرنے لگے۔ یہ وہی مقام ہے ناظرین کرام جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ جب تیاری کے قریب پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ کسی اچھے پتھر کا ٹکڑا لاؤ تاکہ مقام رکن پر رکھ دوں، جس سے لوگوں کو امتیاز باقی رہے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام کی رہبری میں جبل ابو قویس سے ایک حجر اسود کا ٹکڑا اٹھا لائے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو مقام رکن پر رکھ دیا۔ یہی حجر اسود ہے جس کا طواف کرتے وقت بوسہ لیا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان تمام لوگوں کو جو آپ پر ایمان لا چکے تھے اپنے ہمراہ لے کر مقامات منی اور عرفات کی طرف لے گئے اور قربانی کی اور خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سب سے پہلا اور مقدم فرض گمراہ دنیا کو توحید سے آشنا کرنا تھا، لیکن عراق و مصر شام کی متمدن دنیا میں گھوم کر دیکھ چکے تھے کہ یہاں کوئی اللہ کا پیغام سننے والا نہیں تھا۔ اسی لیے توحید کی اشاعت و تبلیغ کے لیے ریگستان عرب کا سادہ صفحہ جو اپنی اصلی فطرت اور تمدن کی نقش آرائیوں سے پاک تھا کا انتخاب کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مستقر مکہ مکرمہ میں اللہ واحد کی پرستش کے لیے بے چھت کا ایک چھوٹا سا گھر بنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس کا متولی بنا کر اس گھر کی آبادی اور مرکزیت اور نسل اسماعیل کی برومندی کے لیے اللہ سے دعا کی، اور خود ملک شام واپس چلے گئے اور ہر سال زیارت و طواف کے لیے آتے رہے۔ روئے زمین پر یہ پہلا گھر تھا جو خالص اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا۔ کعبہ کی تعمیر سے پہلے اس مقام یعنی مکہ مکرمہ پر کوئی آبادی نہیں تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائے مستجاب کے اثر سے اور کعبہ کی کشش سے لوگ رفتہ رفتہ یہاں آ کر آباد ہونے لگے، اور سب سے پہلے جرہم ثانی کا قبیلہ مکہ مکرمہ میں آ کر آباد ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آخر دم تک مکہ مکرمہ ہی میں سکونت اختیار فرمائی، آپ وہیں رہتے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی سیدہ بنت مزماس سے ہوئی اور ان سے آپ کی 12 اولادیں ہوئیں۔ ان میں سے نابت اور قیدار کی نسل بڑا دنیاوی جاہ و جلال حاصل کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات باروایت توریت 137 سال کی عمر میں ہوئی۔ کعبہ کی تولیت اور مکہ مکرمہ کی سیادت بنی اسماعیل سے مسلسل متعلق رہی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ان کے بیٹے قیدار کی اولاد میں ایک شخص عدنان ہوئے۔ عدنان کی اولاد بنی اسماعیل کے تمام مشہور قبائل پر مشتمل ہے، اور اسی لیے عرب مستعربہ بنی اسماعیل کو عدنانی یا آل عدنان کہا جاتا ہے۔ عدنان کے بیٹے کا نام معد اور پوتے کا نظار تھا۔ نظار کے 4 بیٹے تھے جن سے تمام عدنانی قبائل متفرع ہوئے، اسی لیے عدنانی قبائل کو معدی اور نظاری بھی کہتے ہیں۔ عدنان بڑے تاریخی شخص ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اکثر صحابہ کرام کا نسب آپ پر منتہی ہوتا ہے۔ آپ کے زمانے میں عرب پر بخت نصر کا حملہ ہوا جس سے عربوں کو کافی نقصان پہنچا۔ اس حملے سے سنبھلنے کے بعد عدنان کی اولاد بہت پھلی اور پھولی،
جنہوں نے عرب کی پرانی تاریخ میں بڑی عظمت و شان حاصل کی۔ حجاز، نجد، عراق اور شام وغیرہ عرب کے تمام حصوں میں ان کی حکومتیں پھیلی ہوئی تھیں۔ ان کا خاص پیشہ تجارت تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔